الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں، مرحبا۔ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے جو ہم ابتدا میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں، انشاءاللہ وہ سیگمنٹ شامل کریں گے، اور پھر آگے نعت خوان اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کلام کو شامل کریں گے۔ آج ماشاءاللہ عدنان بھائی ہیں، دیکھیں گے آج کیا سناتے ہیں۔ ابراہیم مدنی اتاری بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ وامتازوا اليوم ایہا المجرمون، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اس میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا۔ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ لينذر من كان حيا ويحق
القول على الكافرين کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، کلام پاک کی تلاوت سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ صرف تلاوت بلکہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہو، کیونکہ قرآن فقط پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا اور دراصل اس کی اطاعت کرنا، اس کی باتوں پر عمل کرنا، یہ اس کا ہدایت اس سے حاصل کرنا، یہ اس کا نزول قرآن کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ وقت ہوا ہے کلام کو شامل کرنے کا۔ عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کیا تیاری کر کے آئے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار،
ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو مکہ پاک سے، مدینہ پاک سے ایسی محبت عطا فرمائے جیسی کہ اس سے محبت ہونی چاہیے. رکن شورا بھی تشریف لا چکے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. ویسے تو تمام ہی عاشقان اولیاء کے لیے قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ قابل رشک بھی ہے، ان سے محبت بھی ہونی چاہیے، لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن ہمارے لیے ایک زیادہ نسبت ہے کہ ہمارے پیر صاحب کے بھی پیر صاحب ہیں. تو انسان کو خاص جن سے نسبت ہو تو ان سے محبت جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہیں، مرید ہیں. تو یہ ہمارے لیے خاص نسبت کی بھی بات ہے. لیکن بڑھتے ہیں ان کے ابتدائی حالات کی جانب. آپ کا نام کیا تھا، ابتدائی تعلیم کے بارے میں، آپ کے اساتذہ کے بارے میں پہلے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضیاء الدین احمد ہے، اور آپ صدیقی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ماشاء اللہ. آپ کے جو جد اعلیٰ ہیں وہ قطب الدین قادری ہیں، اور اسی خاندان کے اندر سیالکوٹ کے اندر جہاں آپ کی پیدائش ہے، مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر مشہور ہیں کہ آپ کئی درسی کتب جو درس نظامی کی ہے اس کے محشی ہیں. اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو آفتاب پنجاب کہا ہے. اچھا، ماشاء اللہ. تو آپ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ کلاس والا ضلع سیالکوٹ کے اندر 1294 ہجری 1877 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے. ماشاء اللہ. اور جو ابتدائی تعلیم ہے آپ نے سیالکوٹ میں ہی ایک بزرگ عالم دین مولانا محمد حسین پسروری سے حاصل کی. ماشاء اللہ. کچھ عرصہ ہی ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی، اور پھر آپ لاہور تشریف لے آئے. ماشاء اللہ. اور لاہور میں علامہ غلام قادر بھیروی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بیگم شاہی مسجد کے متولی امام و خطیب تھے اور بڑے جید عالم دین تھے، اور انہوں نے اسلام کی 12 کتابیں لکھی. ابتدائی جس طرح بہار شریعت ہے کتاب، آپ یوں سمجھیے کہ چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں عقائد کے بارے میں، نماز کے بارے میں، تو 12 حصے آپ نے لکھے، بنیادی مسائل وغیرہ، بنیادی مسائل پر مشتمل. اور انہوں نے یہاں پر جو ہے تقریباً ان کی خدمت میں 1.5 سال کا عرصہ گزارا. صحیح. تو سیالکوٹ میں پڑھنے کے بعد لاہور آئے، پھر یہیں سے آپ، کیونکہ دہلی اس زمانے میں مشہور تھا علوم و فنون کے اعتبار سے، تو آپ نے پھر دہلی کا سفر کیا. ماشاء اللہ. اور دہلی میں آپ نے 4 سال جو ہے وہ گزارے. صحیح. یہ بات ہو رہی ہے 19ویں صدی کے ابتدائی آخر اور 20ویں کی ابتدا، 20ویں صدی کے اس کے آس پاس کی، یعنی کہ آج سے کم و بیش 100 سوا 100 سال پرانی یہ بات ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. دیکھیے، بعض پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں. بظاہر سیالکوٹ کے اندر کیا فضیلت ہے، یعنی ہمارے اس ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا شہر ہے. یوں بہت اچھی بات ہے کہ بھئی مسلم اکثریتی شہر ہے، لیکن ایک پرسنالٹی، اور بھی افراد ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے اور اولیاء کرام ہوا کرتے ہیں تو ان کی پیدائش یا وصال جس جگہ پر ہو جائے وہ جگہ اہم ہو جایا کرتی ہے. تو آج جو ہے وہ سیالکوٹ کو اس نسبت سے عالم اسلام میں ایک بڑی تعداد جانتی اور پہچانتی ہے، اور اس نسبت سے اس شہر سے محبت کرتی ہے. محبت والے اس کو کبھی ضیاء کوٹ بھی کہہ دیتے ہیں آپ کے نسبت کے نام کی نسبت سے. تو ویسے یہ ہے شاہد بھائی کہ عوام کے اندر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی برکت سے امیر اہل سنت کے چونکہ پیر صاحب ہیں، تذکرے کے بعد آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں کافی معلومات ہوئیں. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے بزرگ ہیں کہ جن کا تذکرہ علماء میں تو کافی ہوتا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ ان کے تذکرے سے، ان کی سیرت سے اتنی زیادہ آگاہ نہیں ہوتی. تو مدنی چینل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی بنیادوں کو، اپنے بڑوں کو یاد رکھیں، اور ان کا جب ہم تذکرہ سنتے ہیں تو ایک تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، پھر جو ہماری ہسٹری کے اندر اچیومنٹس ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پھر تیسرا یہ ہے کہ ہماری کنیکٹیویٹی مضبوط ہوتی ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا تعلق کہاں سے، ہم کون لوگ ہیں، ہم
کس جو ہے وہ پس منظر سے ہمارا ایک تعلق ہے، اور یہ تعلق بڑا اہم ہوتا ہے۔ آج جدید دور کے اندر بھی یہ بات کہی جاتی ہے، بھلے جدت پر بہت سارا کلام کیا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر شرعی خرابی نہیں ہے تو حرج بھی نہیں ہے جدت اختیار کرنے میں، لیکن آج بھی ان قوموں کو زندہ قوم جانا اور مانا جاتا ہے کہ جو اپنے اسلاف کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور اپنے شجرے کو یاد رکھتی ہیں، اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہیں، اپنے بڑوں کے کارناموں کو یاد رکھتی ہیں، ان کے کارناموں کا تذکرہ کرتی ہیں، اور وہ قوم کے جو اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے، اپنے بڑوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ یوں سمجھیے کہ ایک پتنگ ہے جو کٹ گئی ہے اور ہوا میں اڑ رہی ہے، کیونکہ اس کی کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے کہ بھئی آپ کا اوریجن کہاں سے، آپ کیا ہیں۔ تو یہ مدنی چینل کی برکت ہے، الحمدللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے ایام سے متعلق معلومات بھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن میں ابراہیم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک بڑا ہی پیارا جو پہلو ہے وہ مہمان نوازی بھی ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ اسد بھائی، آج ہمارے معاشرے میں مہمان نوازی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ مہمان نوازی اتنا بڑا وصف ہے جی کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور گویا کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اور احادیث پاک کے اندر اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ جس گھر کے اندر مہمان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمت اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور حضور سیدی شیخ العرب والعجم، حضور سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی فیاض اور بہت مہمان نواز تھے۔ واہ! یہاں تک کہ عرب و عجم کے علماء و مشائخ سے لے کر عام عوام تک جو بھی آپ کے پاس جاتا تھا تو آپ کے پاس ٹھہرتے تھے، کیونکہ حضرت کی مدینہ طیبہ کے اندر 75 سال آپ رحمۃ اللہ تعالی کے قیام رہے۔ ماشاءاللہ، اب 75 سال مدینے میں رہے۔ جی بالکل، اللہ اکبر۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی پر سرکار کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا بڑا کرم رہا۔ ہم تو کہتے ہیں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جس کو جو گیا دم بھر مدینہ۔ لمحے کی یہ برکت ہے، تو جس نے 75 سال گزارے ہوں گے، واہ مزہ آ گیا۔ 500 سال تک مدینے میں، 500 سال تک مدینے میں تم نے بانٹی ضیا ضیا ہم وہ اب یہ حج کا موسم ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، حاضی حرمین کی، آمین۔ تو اب جو ہے وہ لاکھوں فرزندان توحید و رسالت بحمدللہ عازم حج ہیں، تو یہ حج ہو یا عمرہ ہو یا دیگر حاضی حرمین کے لیے مسلمانوں کا جانا ہو تو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں جاتے ہیں جی۔ اور ہم اس وقت وہ شعر پڑھتے ہیں کہ کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا آپ پر کرم تھا کہ 75 سال آپ مدینہ طیبہ کے اندر آپ کا قیام رہا، اور حضور کا کرم تھا کہ آپ وہاں قیام پذیر رہے۔ اور آپ پر جو ہے وہ آپ کی فیاضی اور مہمان نوازی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کے کاشان اقدس پر روزانہ محفل میلاد ہوتی تھی۔ واہ کیا بات ہے، اللہ نصیب کرے۔ محفل میلاد تو ربیع الاول شریف کے اندر اس کی بہاریں ہوتی ہیں، اور ہم بحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ علماء اہل سنت کا کرم ہے
کہ محافل میلاد ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں ہوتی ہوگی سال میں ایک مرتبہ، 6 مہینے میں ایک مرتبہ، جی وہ بھی جس کے ہاں ہوتی ہے، ہاں جس کے ہاں ہوتی ہے، اللہ نصیب کرے، کرنی چاہیے۔ بے شک۔ اور لیکن حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ آپ کا شان اقدس پر محفل میلاد ہوتی تھی، واہ، اور نعت خوانی کا ایک بڑا ذوق تھا حضرت کا، ماشاء انشاءاللہ اس کو بھی تھوڑا سا ہم آگے لیں گے۔ جی۔ لیکن مہمان نوازی کے حوالے سے خاص طور پر میں عرض کروں کہ جو یہاں سے گئے، بر صغیر پاک و ہند سے علماء گئے یا عوام گئی، تو مشہور تھا کہ جو بھی یہاں سے جائے گا نا تو حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے کاشان اقدس پر حاضری دے گا، واہ، اور وہاں محفل میلاد میں بھی حاضر ہوگا، پھر اس کے بعد لنگر شریف بھی ہوگا، اور اس کے بعد چائے کا دور ہوگا۔ اچھا، ابھی آپ کے ہاتھ میں بھی چائے ہے، کیا بات۔ اور خاص طور پر حضرت کا جو ہے وہ معمول تھا کہ جو بھی اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت بھی پوری فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں پڑھا کہ اگر کوئی عمراء میں سے، یعنی مدینہ طیبہ یا عرب کے کوئی امیر کبیر، کیونکہ آپ بڑے شیوخ کے اندر آپ مشہور تھے، تو کوئی آپ کو دعوت دینے کے لیے حاضر ہوتا کہ آپ ہمارے پاس دعوت کے لیے تشریف لائیں، تو آپ فرماتے تھے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پر پڑا ہوا ہوں، اللہ یہاں سے بغیر کسی سبب کے ٹکڑے مل جاتے ہیں، اور حضور اتنا کھلاتے ہیں کہ آپ کسی اور کے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، تو آپ وہیں قیام پذیر رہتے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی پر ذوالجلال جل وعلا نے فتوحات کا دروازہ ایسا کھولا ہوا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانٹا کرتے تھے، اور اس قدر بانٹا کرتے تھے کہ لنگر شریف چل رہا ہے اور چائے کا دور چل رہا ہے، جو آ رہے ہیں مہمانوں کو کھلا رہے ہیں، ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ جب وہ لنگر شریف ختم ہو جاتا تو فرماتے دیکھو ذرا فریج میں کچھ اور تو نہیں ہے، کوئی مکان کے اندر کچھ اور تو نہیں رہ گیا، سارا تقسیم کرنے کے بعد اگلے دن پھر لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا۔ واہ، کیا تو بات۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی فیاضی اور مہمان نوازی ایسی کمال کی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ابراہیم بھائی آپ نے جو بات بیان کی نا، تو ناظرین سوچیں گے کہ اس کے اندر کون سی ایسی بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آیا، لیکن آپ یقین کریں یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یہ کھانا کھلانا، کسی کی خیر خواہی کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ابھی ذوالحجہ کی آمد ہے، اور اس مہینے کو سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے خاص نسبت ہے۔ آپ کی سیرت میں ایک بڑی ہی پیاری بات پڑھی جو اس سے ریلیٹ کرتی ہے، مجھے یاد آ گئی کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، آپ کے اوصاف میں ایک مہمان نوازی بھی بہت نمایاں وصف ہے۔ تو آپ کو اللہ پاک کی طرف سے پیغام دیا گیا، مفہوم یہ لکھا ہے کتابوں میں، اور یہ بتایا گیا کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں اپنا خلیل بنایا اس لیے کہ تمہارا دل مؤمنین کے لیے بہت سخی ہے، اور بے لوث تم مسلمانوں کو عطا کرتے ہو، یعنی ان سے کوئی اس کا بدلہ یا سوال یا کوئی غرض نہیں رکھتے۔ اور آپ اتنے مہمان نواز تھے کہ مہمان کی تلاش کے لیے گھر سے باہر جایا کرتے تھے، اور دور دور جا کر مہمان کو بلا کر لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو گھر پر دیکھا ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ کو تعجب ہوا کہ میں نے تو نہیں بلایا، پوچھا کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے ملک الموت کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے، تو فرمایا کہ آنے کا کیا سبب ہے؟ تو عرض کی کہ حضور مجھے رب عز و جل نے بھیجا ہے، اور اپنے اس بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جا کر میں اس سے ملاقات کروں جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی تھے، اور فرشتے کی زبانی جب یہ سنا کہ یہ فرشتہ اس شخص سے ملنے کے لیے آیا ہے کہ جسے رب نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، تو کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جب تم اس سے ملو تو مجھے اس کا پتہ ضرور بتانا، اور میں اس کے ساتھ رہوں گا، دنیا میں وہ کہیں بھی ہوگا، اس وقت تک رہوں گا جب تک کہ موت ہمارے درمیان میں حائل نہ ہو، یعنی میں ساری زندگی پھر اسی کے ساتھ وقت گزارنا چاہوں گا، کسی اللہ پاک نے اپنا خلیل یعنی کہ دوست بنایا۔ تو ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ حضور جس کی طرف مجھے رب نے بھیجا ہے نا، وہ آپ ہی تو ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ کہا کہ یہ آپ کو مقام اور مرتبہ اس لیے ہے کہ آپ مومنین کے لیے بہت زیادہ سخی ہیں۔ تو یہ سخاوت اور یہ جو کھلانا پلانا ہے، بزرگ اپنی زندگی میں بھی کھلاتے ہیں
اور ان کی برکت سے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آج بھی کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک وصف ہے نا، بلکہ علماء جانتے ہیں کہ جب صدقے کے فضائل ہم پڑھتے ہیں تو چند چیزیں جن کے فضائل یعنی کہ صدقے کی روایتوں سے بھری پڑی ہیں، وہ کھلانا پلانا ہے، پانی پلانا، کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا۔ ایک بہت بڑی تعداد جو صدقے کے ہم فضائل سنتے ہیں نا، تو بالخصوص وہ اس سے متعلق ہے۔ تو یہ دل کا سخی ہونا، مسلمان کی خیر خواہی کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا اب ٹھیک ہے، یہ بزرگوں کا لنگر ہوتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، آپ نے بھی کہا کہ وہ جتنا ہوتا تھا کھلا دیتے تھے، اگلے دن اور آ جاتا تھا۔ تو یہ تو دیکھیے اللہ جسے جتنا عطا فرمائے اور جس کی برکت سے اللہ اپنے مخلوق کو کھلائے، لیکن ہم اپنے گھر سے ایک پلیٹ سالن تو کسی کو کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے ہم لنگر خانہ نہیں چلا سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں، ایک عدد روٹی تو کسی کو کھلا سکتے ہیں، کوئی فروٹ آیا ہے تو اس کا کچھ حصہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی ہمسائے کو دے سکتے ہیں۔ بلکہ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ بظاہر ہمارے نزدیک جس کھانے کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، ان کے نزدیک بہت ہوتی ہے۔ آفیسز میں آپ کام کرتے ہیں، بازاروں میں آپ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات لوگ کھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ایک دفعہ شاہد بھائی میں کسی سے بات چیت ہو رہی تھی، تو یہ جو خادمین طبقہ ہوتا ہے نا، جو مطلب خدمت گزار ہوتے ہیں اور معمولی کام کرتے ہیں، آفیسز کے اندر صفائی کا کام کرتے ہیں، اٹھانے رکھنے کا کام کرتے ہیں، بازاروں میں دکانوں پر یہ ٹھیلے چلانے والے، تو ان کی سیلری کے بارے میں ایسی تذکرہ ہو رہا تھا کسی سے کہ یار بیچارے یہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے اور کھانا کیسے کھاتے ہوں گے۔ تو اس شخص نے اپنے ادارے کے بارے میں بتایا کہ اسد بھائی ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا اور جو بچ جاتا ہے تو یہ بیچارے منتظر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کو اگر آفس میں جو مینیجر حضرات کھانا منگاتے ہیں کھا لیتے ہیں، اس سے اگر کچھ بچ جائے تو یہ لنچ کریں گے، ورنہ گھر جا کر شام کو کھائیں گے۔ صبح کھا کر آئے، ان کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کیونکہ وہ بیچارہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے تو کرایہ دے کے پہنچا ہے، کوئی گھر سے لے آتا ہے، کوئی نہیں لا پاتا۔ اب یقین کریں، اب یہ جو بچا ہوا کھانا ہے آپ نے کھایا پیٹ بھر کے، اب آپ کے نزدیک اس کی ہو سکتا ہے بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ آپ کی تو ضرورت سے زیادہ ہو گیا نا، لیکن اس کھانے کی بھی اہمیت ہے۔ دنیا میں لاکھوں افراد ہیں جو صرف دال چاول یا سادہ سی سبزی ان کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں نا کہ جن کے لیے مرغ بھی اور مٹن بھی اور بیف بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، یعنی کہ جب چاہیں اللہ نے اتنا عطا کیا کہ وہ کھا سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ اللہ جسے جو چاہے اس کی تقسیم ہے۔ لیکن ایک تعداد ہے ناظرین کی جن کے لیے صرف ایک سادہ سا، جو ہمارے نزدیک سادہ سا کھانا ہے، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو یہ کھلانا، یہ پلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور آپ نے بھی روایتوں میں سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو اپنا دوست بنایا اور خلیل کا لقب عطا فرمایا، اس کی ظاہر ہے اور بھی اسباب ہوں گے، لیکن ایک بڑا سبب جو ہمیں ان روایتوں میں بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان کے دل میں سخاوت تھی مومنین کے آپ لیے۔ کی کنیت ابو دیفان، ابو دیفان، جی، مہمان نواز یا مہمانوں والا۔ اور تو یہ اس کو معمولی نہ سمجھے، نہیں کہ کہنے کا مقصد یہ تو نیت کریں، کرتے ہوں گے آپ، میں نہیں کہتا کہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا غور کر لیں، بڑھا لیا کریں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم کچھ اور نہیں بھی کر سکتے تو اپنے سالن کا شوربہ ہی بڑھا لو۔ یعنی ترغیب کا لیول تو دیکھیں کتنا زیادہ ہے کہ شوربہ بڑھانے میں تو کچھ بھی نہیں جائے گا نا، کیا جائے گا، یعنی کہ پانی کی کیا ویلیو، نمک اور تھوڑی سی مرچ مسالہ، یعنی کہ کیا جائے گا، تھوڑا سا بڑھا لے، ہمسایوں کا غریبوں کا خیال رکھیں۔ صبح کھانا کھلانا، جیسے کھلانے کی فضیلت پر ترغیب گفتگو جاری ہے، تو کھانا کھلانا قرآن پاک سورہ دہر کی اگر ہم آیات کو دیکھیں تو جنتی لوگوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے اس میں واضح اوصاف میں سے ایک وصف بتایا گیا کہ یہ جنتی لوگوں کے وصف میں سے یہ بھی ہے کہ یہ یتیموں کو، مساکین کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کھانا کھلانا جنتیوں کے اوصاف میں سے ایک وصف جو ہے وہ کھانا کھلانا بھی ہے گا۔ اور سید قطب مدینہ کے حالات اور ان کے واقعات کو ہم نے سنا تو ان کے عادات اور اخلاق میں سے یعنی یہ ایک عمدہ وصف تھا مہمان نوازی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی مزید اوصاف کی طرف اگر ہم غور کریں دیکھیں تو آپ پسندیدہ اوصاف، عمدہ اخلاق کے مالک تھے، ہمیشہ یاد خدا میں
آپ جو ہے وہ ڈوبے رہتے، اور شب بیداری آپ کا ایک معمول تھا، تہجد ادا کرنا، نماز اشراق چاشت اوابین، یعنی شب بیداری بھی، تہجد بھی، اور دیگر نوافل بھی، یعنی فرائض، جہاں جس کی ذات میں یہ ہم اوصاف دیکھیں کہ نوافل کی کثرت ہے تو فرض تو مقدم ہے نا، فرض کے ساتھ ساتھ ان نوافل کی ادائیگی کا بھی ایک اندازہ رہا۔ اچھا، یہ میں اس لیے بھی ذکر کرنے لگا جب میں ان کے اوصاف کا، کہ آج سید قطب مدینہ علیہ رحمہ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اور بزرگوں کے ذکر پر، یعنی جو اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر ہے، اس وقت رحمت کا نزول تو ہوتا ہی ہے یقینی طور پر، تو ان کی سیرت سے کچھ ہم اپنے لیے سیکھنے کو بھی لیں نا، کہ ان کے اوصاف کا تو بیان کر ہی رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے گا؟ جیسے ان کی سیرت میں اشراق چاشت، نوافل، اوابین کے نوافل، تہجد گزاری، یہ ایک معمول تھا، اور پھر کمزوری، اور یہ بھی لکھا گیا کہ کمزور اور بڑھاپے کی بھی کیفیت میں، جب کمزوری تھی، بڑھاپا تھا، اس کے باوجود بھی آپ ہر مہینے، تو مہینے کے درمیان کے روزے ہوتے جسے ایام بیت کے روزے کہتے ہیں، تو یہ آپ کا معمول تھا کہ یہ روزے کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ اچھا، پھر کمزوری اور ناقاہت تھی، مگر اس کے باوجود آپ نماز کے لیے اٹھتے، وضو کے لیے تشریف لے جاتے، خود اہتمام کے ساتھ وضو فرماتے، کسی کا سہارا نہ لیتے تھے، اور بالکل اہتمام کے ساتھ نماز کا ایک سلسلہ ہوتا۔ اور پھر آپ کے اوصاف میں سے، آپ کے اخلاق میں سے یہ بھی لکھا کہ آپ جو ہے وہ سادگی شعار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، جو بزرگان دین کا، اللہ والوں کا جو ایک مخصوص انداز ہے، اور یہ خود بھی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، دیگر کو بھی سنتوں پر عمل کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ان کی جو آپ نے یہ وصف فرمایا نا ناظرین، آپ کو پتہ ہے ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ اللہ 106 سال، 75 سال تو مدینے میں گزارے نا، یعنی عمر کے یہ آخری ایام مدینہ میں گزرے ہیں۔ ذوف کی حالت میں بھی عبادات کا خیال رکھنا، اور کیا بات ہے ان کی، اللہ پاک انہیں بڑی ہمت بھی عطا فرماتا ہے، اور ان کا اپنا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ سیدی شہزاد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کے ایک مرید سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو وہ بتاتے تھے کہ آخری عمر میں شہزاد اعلیٰ حضرت پر ذوف طاری ہو گیا تھا، اور بس آپ اپنی ایک یاد میں جو مگن رہتے تھے، اور کمر مبارک جھک گئی تھی، بڑھاپا ہو جاتا ہے، بندہ صحیح طرح سے کھڑا نہیں ہو پاتا، چل نہیں پاتا، آپ کافی ضعیف ہو گئے تھے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حیرت ہوتی تھی ہمیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت آتا تو ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ ان میں کہاں سے طاقت آ جاتی، اللہ اکبر، یعنی ویسے ذوف ہے، چلنا دشوار ہے، گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو آپ کی وہ کیفیت جو خاص رہتی تھی وہ بھی دور ہو جاتی، اور آپ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے، یعنی کہ یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ اور بس جیسے نماز ادا کر کے ہٹتے تو پھر دوبارہ پہلی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے، اور نماز ایک اتنی محبت والی چیز ہے، یہ بوجھ تو نہیں سمجھنا چاہیے اسے، ویسے ہی فرض ہے، عبادت ہے، لیکن بعض لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن بوجھ سمجھ کے یا اس طرح سے اس کو محبت کے ساتھ ادا کریں، یعنی کہ سعادت سمجھ کے ادا کریں، مزہ لیں، لطف لیں اللہ کے کسی بھی نیک بندے کا، بلکہ جو نمازی نہیں ہے وہ نیک تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ نیک کی جو بنیادی تعریف ہم کریں گے تو ابتدائی چیزوں میں ہی یہ آئے گی، اسلام کے بعد سب سے پہلا تقاضا ہی نماز کا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی عبادات کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور معمولی سی بیماری کی وجہ سے، معمولی سی تکلیف کی وجہ سے فرائض کو، واجبات کو ترک کر دینا یا نوافل کو بھی ترک کر دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جو ہمارے معمولات ہیں اسے ہم جاری رکھیں۔ فرائض و واجبات ترک کرنا تو ظاہر ہے گناہ ہوگا، لیکن نوافل اور دیگر چیزوں میں بھی ہمیں سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی ہم پورا کرتے رہیں۔ باتیں انشاءاللہ ان کے سفر کے حوالے سے بھی کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور شاہد بھائی سے میں عرض کروں گا کہ سفر ایک انسان کا بنیادی وصف بھی کہہ لیں، ضرورت بھی کہہ لیں، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ان میں سے بھاری اکثریت سوائے چند کے، بعض بزرگوں کا ایسا ذکر ہے کہ جن کے اسفار بہت کم ہیں، لمیٹیڈ ہیں، جیسے کہ امام اہل سنت ہی کو دیکھ لیں کہ آپ کے سفر کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں، چند سفر، کیونکہ آپ کی مصروفیات کچھ اس طرح کی تھی، لیکن بعض بزرگوں کی زندگی میں سفر کافی زیادہ نظر آتا ہے۔ تو سیدی قطب مدینہ علیہ رحمہ کے اسفار کے بارے میں
ٹریولز کے بارے میں کچھ بتائیے. سفر جو ہے وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اور آپ سیالکوٹ سے لاہور، لاہور سے دہلی، اور دہلی سے پیلی بھیت آپ تشریف لے گئے، اچھا. اور وہاں پر علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ آپ نے علم دین حاصل کیا. 4 سال آپ یہاں پر رہے، اور یہ آپ بتاتے ہیں کہ یعنی پیلی بھیت سے بریلی کا سفر، اور یہ سفر جو ہے وہ بار بار یوں ہوا کرتا تھا کہ علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے دوست تھے اور بڑی محبت بھی کیا کرتے تھے. اور خود جو ہے وہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا تو حضرت وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز ادا فرماتے، اور نماز ادا کرنے کے بعد عصر کے قریب جو ہے وہ عصر سے پہلے آپ کا سفر کا آغاز ہوتا. آپ ٹرین میں بیٹھتے اور ان کے ساتھ 2 طلباء ہوتے، اور ہمارا یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوتا، اور ہم جو ہے وہ مغرب سے کافی پہلے پہنچ جاتے اور نماز عصر ادا کرتے، اور پھر نماز مغرب عشاء پھر رات پہ ہی قیام ہوتا، اور پھر فجر بھی وہاں پڑھتے، اور پھر جو ہے وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اور جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ دوپہر کا کھانا آپ کے ساتھ کھانے کے بعد ہمارا واپسی جو ہے وہ پیلی بھیت کا سفر ہوا کرتا تھا. اور اسی زمانے میں جو ہے وہ آپ نے حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف بھی حاصل کیا. اور آپ کی تقریباً عمر 16 سال یا 18 سال تھی جب بیعت کا شرف پایا. اور پھر جو ہے وہ 1-2 سالوں کے اندر ہی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو خلافت عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور جب خلافت ملی تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ سفر کیا، اور سفر کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ کراچی پہنچے. سبحان اللہ. اب کراچی پہنچنے کے بعد اچھا کچھ عرصہ سیالکوٹ میں بھی رہے اپنے گھر میں، اور پھر حالات کچھ ایسے بنے کہ پھر وہاں سے آپ نے جو ہے وہ کراچی کا قصد کیا. کراچی جو ہے وہ کچھ دن ٹھہرنے کے بعد آپ جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے بغداد پہنچ گئے. کراچی والے خوش قسمت ہیں. ہاں کراچی والوں ماشاء اللہ. ضیاءالدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی تشریف لائے. جی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ دن جو ہے وہ یہاں ٹھہرے ہیں. اچھا. بلکہ مجھے جو ہے وہ ایک اسلامی بھائی نے ایک مکان کا بھی کی جو ہے وہ نشاندہی کی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے اس مکان کے اوپر والے حصے میں جو ہے وہ قیام فرمایا. صدر میں وہ جو ہے وہ مکان بھی ہے، لیکن چند دن آپ یہاں پر ٹھہرے. سبحان اللہ. کچھ وبا وغیرہ آ گئی تھی، سفر جو کر رہے تھے اس وجہ سے آپ کا یہاں پر قیام ہوا. تو بہرحال جو ہے وہ شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بغداد شریف بغداد شریف میں اپنے 9 سال قیام کیا. اور پھر جو ہے وہاں کے جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ تھا، اس زمانے میں وہاں کے جو آپ کے خاندان سے تھے شیخ مصطفیٰ بغدادی، اور ان کے بھائی تھے شیخ شرف الدین بغدادی. ان کی صحبت بھی انہوں نے پائی اور انہوں نے خلافت بھی آپ کو عطا فرمائی. یعنی اعلیٰ حضرت سے ان کو سلسلہ قادریہ، رضویہ اور دیگر جو ہے خلافتیں حاصل ہوئی. اور پھر جو ہے آپ کے جو استاد سے علامہ وسیع احمد محدث صورتی، انہوں نے نقش بندی سلسلے میں آپ کو خلافت عطا فرمائی. ماشاءاللہ. اور پھر جو ہے وہ بغداد شریف میں شیخ حسین کردی نے بھی آپ کو خلافت دی. اور یہ آستانے کے جو تھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خاندان کے دونوں افراد شیخ مصطفیٰ اور شیخ شرف الدین، انہوں نے بھی آپ کو سلسلہ قادریہ کی خلافت عطا. مزید مدینہ شریف میں بہت سارے علماء کی آپ کو صحبت رہی، ان سے بھی آپ کو خلافتیں ملی. تو بہرحال 9 سال جو ہے وہ آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، اور پھر جو ہے وہ حج کے لیے آپ روانہ ہوئے، حج ادا فرمایا اور پھر مدینہ شریف میں آ گئے. اور یہ جو ہے وہ آپ کے اسفار کا سلسلہ رہا. لیکن جب آپ مدینہ شریف میں آگے تو پھر آپ سفر نہیں کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ مدینہ شریف سے مجھے محبت ہے اور میں جو ہے وہ سفر نہیں کروں گا. بلکہ ایک دفعہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بنانے کا سلسلہ ہوا کہ آنکھوں کی جو نظر کمزور ہو گئی. تو پھر کسی نے کہا کہ اب جدہ جو ہے وہ تشریف لے جائیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے چلے، وہاں آپ کا آپریشن کرواتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نظر کے لیے میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. اور پھر جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ کے جو بیٹے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ بیمار ہو گئے تو ایک دفعہ علاج کے لیے جو ہے وہ ہند آئے، تشریف لائے. صحیح. اور پھر بریلی شریف بھی حاضر ہوئے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا کوئی اور سفر جو ہے وہ یوں نہیں رہا مدینہ شریف میں قیام فرمانے کے لیے. اور آپ کی خواہش تھی کہ میں مدینہ شریف میں ہوں اور یہیں پر جو ہے وہ میں اس دنیا سے بھی جاؤں اور جنت البقیع میں مجھے مدفن نصیب ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ عشق کی باتیں جناب یہ ہر ایک کی سمجھ میں آئیں ضروری نہیں، لیکن جو بھی عاشق رسول ہے، جس کے دل میں ذرا سی بھی محبت ہے، وہ ان کو بخوبی جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. یہ ساری باتیں محبت کی باتیں ہیں کہ میں مدینے آ گیا ہوں، اب یہاں سے نہیں جانا. بلکہ روایتوں میں بھی ہے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے.
کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، اس مفہوم کی روایت ہے۔ تو مدینے سے محبت اور وہاں مرنے کی خواہش، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام کو بھی مدینے سے ایسی محبت تھی کہ وہیں پر مرنے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ عام صحابی نہیں ہیں، وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار زبان مصطفیٰ سے جنت کی خوشخبری سنی ہے۔ جناب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ شہادت تو ملے لیکن دنیا میں کسی اور جگہ نہیں، چاہیے مدینے میں۔ تو مدینے سے محبت اس شاک کی ہمیشہ سے جو ہے یہ کاوش رہی اور ان کی یہ ذوق کا حصہ رہی، بلکہ ذوق ہی وہ ہے کہ جو مدینے سے محبت سے لبریز ہو۔ اور کئی ایسے اس شاک کو دیکھا سنا بزرگوں میں سیرت کو، آج بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو مدینے میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اگرچہ دشواری ہو، آزمائش ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایک تمنا لیے وہاں پر پڑے رہتے ہیں کہ کاش جب آخری وقت ہو تو میں مدینے میں ہوں۔ کیا بات ہے! ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اتنا زبردست جو ہے وہاں پر وقت گزارا، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو اتنی بڑی سعادتوں سے بھی نوازا۔ آپ کو اپنے پیر صاحب سے یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اساتذہ سے بڑی محبت تھی، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹے بزرگ نہیں تھے، ان کا اس زمانے میں بھی، اپنے زمانے میں بڑے بڑے عرب و عجم کے علماء، اگرچہ آپ کا جو تعلق ہے وہ بر صغیر پاک و ہند سے تھا، لیکن عرب کے علماء جو عرب میں پیدا ہوئے اور وہیں کے بڑے بڑے جید علماء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا، بہت بڑی پرسنالٹی تھی۔ لیکن جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے پیر کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے۔ آپ ہی کے ایک مرید کا بیان ہے کہ میں شہزادے اعلیٰ حضرت کے ساتھ مدینہ پاک حاضری کے لیے میرا جانا ہوا۔ اب وہ پہلی تھی یا دوسری تھی یہ تو مجھے یاد نہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہم پہلے گئے مکہ پاک گئے، حج ادا کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا، اس کے بعد پھر ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا تھا۔ تو سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ عمر مبارک کا کافی حصہ گزر چکا تھا، اور آپ پر ذوف طاری تھا، اور آپ گھر سے باہر بہت کم جایا کرتے تھے۔ ایک تو ویسے لوگوں سے بلا کسی ضرورت کے ملنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، لوگ ویسے آپ کے آستانے پر بکثرت حاضر ہوتے تھے، تو آپ کو کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں تھی، اور پھر طبیعت کا بھی تقاضا تھا کہ آپ اپنے آستانے سے گھر سے باہر بہت کم نکلا کرتے تھے۔ ان خادم کا بیان ہے کہ میں شہزادہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بطور خادم سفر میں تھا۔ وہاں پر مکہ پاک سے جب ہم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو سیدی قطب مدینہ کو خبر مل گئی کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے جو ہے وہ مدینہ پاک حاضر ہوا چاہتے ہیں۔ اچھا وہ زمانہ ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن اس طرح تھی نہیں، کوئی آتا تھا تو پیغام دیتا تھا، اس وقت نہ ٹیلی فون اتنا عام تھا، ایجاد تو ہو گیا تھا لیکن اتنا عام نہیں تھا، اور یوں نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس ہو اور سہولت ہو، اور سفر کے دوران کون کس کو کال کرے گا، اس زمانے کے اندر صدی پرانی بات ہوگی یہ۔ تو خبر مل جاتی تھی کہ بھئی وہ فلاں دن اندازاً جو ہے نا فلاں قافلہ آئے گا تو آ رہے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ سیدی قطب مدینہ اپنے گھر سے نکل کر مدینے کے بارڈر پر آ کر انتظار کیا کرتے تھے کہ کب میرے پیر صاحب کے شہزادے کی آمد ہو، اور ایک مرتبہ نہیں کئی دن تک آتے رہے، اور گھنٹوں وہاں پر منتظر رہتے جو وقت ہوتا قافلوں کے داخل ہونے کا، کیونکہ پیدل سفر ہوتے تھے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، اس طرح سے۔ تو وہ قافلے کے آنے کے اوقات ہوتے، رات میں قافلے آرام کرتے تھے، دن میں سفر کرتے تھے، پھر دوپہر میں کچھ آرام ہوتا تھا، ایک سلسلہ تھا۔ تو مدینہ پاک میں قافلوں کی آمد کا بھی ایک معروف وقت سمجھیے کہ وہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت کے دوران آپ کے خادمین عرض کرتے کہ حضور آپ کی طبیعت آپ کی ناساز ہے، آپ یہیں پہ گھر پر تشریف رکھیں، ہم ان کو لے کر حاضر ہو جائیں گے آپ کے پاس۔ لیکن آپ فرماتے کہ نہیں، میرے پیر صاحب کے شہزادے آ رہے ہیں، میں خود ان کے استقبال کے لیے جاؤں گا۔ اور ان کا بیان ہے کہ ایک دو دن، یا میں دن بھول رہا ہوں، ایک سے زائد دن آپ آتے، مدینے کے بارڈر پر انتظار کرتے، اور وہیں سے شہزادہ اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے، ملاقات کرنے کے بعد
انہیں لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دیکھیے کیسی عقیدت ہے، کیسی محبت ہے، حالانکہ خود اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں کہ لوگ ان کی قدم بوسی کرنے کے لیے بڑے بڑے حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن میرے پیر صاحب کے شہزادے تشریف لا رہے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن سے مجھے برکت ملی ہے، اللہ پاک نے ان کے صدقے مجھے بہت کچھ نوازا ہے۔ تو ان سے نسبت رکھنے والی ہر شے ہے، ایسی بزرگان دین جو ہے وہ نسبت رکھا کرتے تھے، برکت حاصل کیا کرتے تھے، محبت رکھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اسلاف اور بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، خاص طور پر پیر صاحب کے ساتھ ادب اور حسن ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور سید قطب مدینہ کے سیرت کے اس پہلو کو بھی ہمیں غور کرنا اور عمل کرنا چاہیے۔ مجھے بتایا گیا ہے کالز ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید بھی ان کی سیرت کے پہلو کو ڈسکس کریں گے۔ طارق بھائی آپ بھی تیار رہیے، جی انشاءاللہ میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ جی چند کال سنائیے۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، کوڑا سے عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی پروگرام کے اندر بیٹھے ہیں ان سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ ہمارے عدنان بھائی نے بڑا زبردست کلام پڑھا، ماشاءاللہ پروگرام کا موضوع آج بڑا زبردست لیا ہے ہمارے دادا مرشد مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بارے میں آپ سے عرض یہ کرنی تھی کہ آپ ایک نا اسٹوڈیو منقبت ہے ذکر سنا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ اگر ریڈی ہوتی ہے تو اس کو چلا دیں گے۔ مزید کال۔ پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں حافظ محمد علی اتاری خانیوال سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک برسر ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ مزید کال۔ ڈاکٹر معین رضا اتاری کراچی سے، ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے، سوئے مدینہ میں دیوار بن کے جاؤں۔ جی نوٹ فرما لیں۔ جی مزید۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو نعت سنا دے قابل گنبد والے منظور دعا کرنا۔ انشاءاللہ۔ مزید۔ میں فاتحہ طاہرہ بہاولپور سے عرض کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے۔ ترے ندی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ انشاءاللہ۔ عدنان بھائی نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد کچھ فرمائشوں کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے، اور طارق بھائی کچھ میسیجز شامل کریں۔ جی اسد بھائی، کالز کے ذریعے بھی جس طرح میسیجز آئے، پیغام آئے اور فرمائش کا ذکر کیا گیا ہے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے بھی جو ہے وہ پیغامات ہیں۔ بنت اصغر اتاریہ ٹوبہ کمالیہ سے ہیں، اسد بھائی اور تمام مبلغین کو سلام۔ اور عدنان بھائی سے انہوں نے عرض کیا کہ عدنان بھائی آپ کو یاد مدینہ کے متعلق کون سا کلام جو ہے وہ زیادہ پسند ہے، کون سا آپ کا فیوریٹ کلام ہے، یہ سننے کی فرمائش کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور میسیج ہے گجرانوالا سے، اسد بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ کا نام لے کر انہوں نے فرمائش وہ اصل میں عدنان کی جگہ اسلم اسد لکھا گیا ہے، تو اسد بھائی عدنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنوا دیں، یوں ہوگا۔ اچھا، مزید جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی کا اسٹوڈیو کلام سننے کی فرمائش کی گئی ہے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب۔ واہ جی واہ۔ جی ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی بھی ماشاءاللہ اللہ پاک نے نظر بد سے بچا، یہ کلام جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اگرچہ عبدالحبیب بھائی کی جو بنیادی خصوصیات ہیں ان میں بیان اور دیگر چیزیں زیادہ ہیں، نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں، لیکن بطور نعت خان اتنی شہرت نہیں، لیکن ناظرین نے اور لوگوں نے اس کلام کو ماشاءاللہ بہت پسند کیا ہے۔ اللہ پاک نظر اس میں جو پڑھنے کا ایک انداز ہے جو میں نے فیل کیا، بار بار یہ کلام سنا، ایکچولی ہمارے بچیاں چھوٹی ہیں نا، وہ یہ کلام کو بہت زیادہ سنتی ہے۔ میری بیٹی تو اتنا ہے کہ اس نے اشعار جو ہے نا اس کے یاد کیے ہوئے ہیں اور وہ ریپیٹ کرتے، تو اس میں وہ پڑھتے وقت فیل ہوتا ہے کہ جو ایک انداز ہے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، تو فیلنگ بھی نظر آتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ نظر بد سے نے بھی محفوظ فرمائے۔ جی اسد بھائی اگلے کلام کی فرمائش شہر خانپور سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سننے کی انہوں نے فرمائش کی ہے۔ جی علی شہزاد بھائی ہیں اقبال نگر سے، ان کا ایک سوال بھی ہے اور فرمائش بھی ہے۔ سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ ضیاء الدین مدنی کا نعت اور نعت خوانوں سے محبت کا اگر کوئی واقعہ معلوم ہو تو ارشاد فرما دیں۔ جی انشاءاللہ رکن شورا سے سنیں گے، میرے خیال ہے کافی تذکرہ امیر سنت بھی فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ عدنان بھائی سے فرمائش انہوں نے کی ہے، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، یہ کلام میں رضا سنا دیں۔ اور عدنان بھائی مزید جو ہے وہ آپ سے
کلام کی فرمائش بھی ہے آپ کو بھی اور تمام مبلغین کے لیے حاضری مدینہ کی دعائیں بھی ہیں. اللہ پاک سب کو سفر مدینہ نصیب فرمائے. اچھا ایک اور جو ہے وہ سوال بھی ہے اسد بھائی, آپ یہ رکن شورا اس کا جواب اگر عطا فرمائیں. مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کہا کہ لنگر شریف میں چائے پیش کیا کرتے تھے. تو سائل نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا چائے کو بطور لنگر پیش کرنا یہ جو ہوتا تھا اس کی کوئی خاص حکمت تھی؟ ویسے پیش کرنے والے خود جانے, لیکن کوئی سبب تھا کہ اس لنگر کا اہتمام کیا جاتا تھا؟ یہ بطور میرے خیال ہے کوئی خاص سبب پڑھا نہیں ہے. دیکھیے ایک روٹین کی بات ہے. اچھا چائے تو ہمارے ساتھ بھی کھانوں کے ساتھ جزو لازم تو ہے ہی, تو یہ ہوگا. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت تو کھانا نہیں ہوتا نا, یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں تو چائے بھی چل رہی ہے, تو ہو سکتا ہے حضرت کو پسند بھی ہو ایک اور چیز اچھی چائے کوالٹی والی ہو تو پینے میں بڑی جو ہے نا وہ پرلطف بھی ہوتی ہے, اور مغز بھی ہوتی ہے, مغز کو تیز کرنے والی بھی, اور فرحت بخش بھی ہوتی ہے, اور نیند بھی اڑاتی ہے. بہت سارے اس کے فائدے ہیں جبکہ کوالٹی والی ہو. یہ میں قید کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, اعتدال کے اندر ظاہر ہے. تو چائے ایک پسندیدہ شے ہے بہت سارے لوگوں کے, تو ہو سکتا ہے حضرت کو پسند ہو تو حضرت پلاتے بھی ہوں. اور کئی جگہوں پر دیکھا ہے ماشاءاللہ آج بھی چائے جو ہے وہ رہتی ہے. بلکہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا, ہم گئے ادھر مری 2004-05 کی بات ہوگی, تو دینی کاموں کے حوالے سے میرا پہلا ہی اور آخری سفر تھا, اس کے بعد جانا بھی نہیں ہوا. تو ہم پہلی جگہ پر گئے تو چائے, اچھا دوسری جگہ پر گئے آدھے پونے گھنٹے کے بعد دوبارہ چائے, تیسری جگہ پر گئے پھر چائے. تو میں نے کہا بھائی خیر تو ہے یہاں پر؟ تو کہنے لگا آپ رہتے ہو گرم علاقوں میں, تو وہاں پر کبھی چائے کبھی شربت یوں چلتا ہوگا. تو بولے یہاں کا رواج ہی یہ ہے. اچھا وہاں کا اس نے بتایا کہ بھائی کھانا بھی کھلایا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کھلایا جاتا, لیکن اگر چائے نہ پلائی جائے تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں, اور اس نے چائے نہیں پلائی, تو وہ ایک کلچر کی بات بھی ہوتی ہے. تو چائے سے ایسی واقعہ یاد آ گیا. بہرحال جی اصل اسی سے متصل ایک واقعہ میں بھی عرض کروں کہ مدنی قافلے کا سفر الحمدللہ ہوتا ہے. مدنی قافلے میں ہم جامعۃ المدینہ میں جب پڑھا کرتے تھے, سن 2001 یا 2002 کی بات ہے, میرپور خاص کے اطراف شہر ہے عمرکوٹ, اور عمرکوٹ کے اطراف یہ ریگستانی علاقہ ہے. مدنی قافلے کا ہمارا سفر ہوا, اور اس ٹائم پر سگنلز موبائل یہ اتنے زیادہ عام نہیں تھے, تو اس ایریے میں سگنل بھی نہیں تھے, اور موبائل سمجھے کہ بہت زیادہ نہیں چلا کرتے. تو اس میں اچھا ایک اور چیز یہ تھی کہ یہ ہمارا جو سفر تھا بالکل یہ گاؤں دیہات سے, اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ہم باقاعدہ پیدل جایا کرتے تھے. ظہر کے بعد نکلتے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سفر ہوتا, اور موسم بھی بہت زیادہ کوئی ٹھنڈ کا نہیں تھا, لیکن چائے کا ایک رجحان اس ایریے کے لوگوں کا, گرم علاقہ ہے, جی بالکل ریگستانی علاقہ ہے. جب ہم ٹریول کر کے پہنچتے تو سب سے پہلے یعنی قافلہ آ رہا ہے, آمد ہو رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں خبر پہنچ جاتی ہے. ابھی ہم پہنچے ہی ہوتے تو تھوڑی دیر بعد کوئی اپنی چینک لے کر آ رہا ہے, کوئی کپ لے کر آ رہا ہے, کہ اچھا پھر مطالبہ ہوتا ہے کہ ہماری چائے پیئیں. جی ایک چائے اور دوسرے اس کے ساتھ میٹھے کے طور پہ سویاں جو ہوتی ہے نا, یہ بنا کر لے کر آتے ہیں. ماشاءاللہ کلچر ہے ہمارا, چائے کا کلچر, مہمان نوازی وہی ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. اچھا عدنان بھائی چند اشعار شامل کر لیں 2-3 کلاموں کے, پھر جو ایک ریکارڈڈ کلام کی فرمائش آئی ہے وہ انشاءاللہ سنتے ہیں, پھر مزید سوالات اور مزید بھی سیرت کے پہلو انشاءاللہ. کشمیر سے اسد ایک سوال ہے, انہوں نے بڑے شد و مت سے فرمائش کی, میں چاہوں گا پیش کر دوں. علی مجید مغل بھائی ہیں, انہوں گھور آباد کشمیر سے, انہوں نے نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض کی ہے کہ یہ کلام لازمی سنا دیں, اگر آپ نے فرمائش پوری نہ کی تو ہم جو ہے وہ آپ سے خفا ہو جائیں گے. ناراضگی کا یوں ایک محبت بھرے انداز میں کہیں, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینہ میں. تو میں کہا عدنان بھائی یہ والا کلام تو اب یوں لازم شامل کر لیجئے گا. چلیں جی ماشاءاللہ, ورنہ ناراض ہو جائیں گے. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بولا پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر
کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا رو دو طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا رو دو طیبہ سے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے، لے چلو مدینہ۔ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دو طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دو طیبہ سے۔ سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج سکھ مترا دی بدیری یہ کیوں دلڑی اداس گھنیری، لولو وچ شوق چنگیری یہ، لولو وچ شوق چنگیری یہ، آج نینا لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا سچ آقا میں ربنی شان آقا، سچ آقا میں ربنی شان آقا، جس شان تو شان سب بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیتے میں غیر علی کیتے تیری صدا کیتے میں غیر علی کیتے تیری صدا مشتاق کیتے جانیا کیتے میں غیر علی کیتے تیری صدا کیتے میں مشتاق کیتے جانیا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا تیرے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کوئی صدیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے تیرے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا، کرم ہوگا اور وہیں سے کام ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو ریکارڈڈ منقبت کی فرمائش تھی وہ لے کر دے پھر انشاءاللہ۔ یا سیدی قطب مدینہ یا سیدی قطب مدینہ یا قطب مدینہ عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین عاشق مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین
زاہدوں پر سازیاں دین زاہدوں پر سازیاں دین عاشق مصطفیٰ دلکشو دل کشا ضیاء دین دلکشو دل کشا ضیاء دین میرے دل کی ضیاء دین میرے دل کی ضیاء دین عاشق مصطفیٰ ضیاء دین صاحبوں پر سازیاء دین عاشق مصطفیٰ تم کو قطب مدینہ یا مرشد تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا ضیاء دین علماء نے کہا ضیاء دین عاشق مصطفیٰ ضیاء دین زاہدوں پر سازیاء دین عاشق مصطفیٰ ایسا کر دے کرم رہے یا رب ایسا کر دے کرم رہے یا رب مجھ سے راضی صدا ضیاء دین مجھ سے راضی صدا ضیاء دین عاشق مصطفیٰ ضیاء دین صاحبوں پر سازیاء دین عاشق مصطفیٰ 500 سال تک مدینے میں 500 سال تک مدینے میں تم نے بانٹی ضیاء دین تم نے بانٹی ضیاء دین عاشق مصطفیٰ ضیاء دین زاہدوں پر سازیاء دین عاشق مصطفیٰ ایک مدت سے آنکھ پیاسی ہے ایک مدت سے آنکھ پیاسی ہے اپنا جلوہ دکھا ضیاء دین اپنا جلوہ دکھا ضیاء دین عاشق مصطفیٰ ضیاء دین صاحبوں پر سازیاء دین عاشق مصطفیٰ
دیگر عطار کس کا ہے آپ کا ضیاء دین کس کا ہے آپ کا ضیاء دین عاشق مصطفیٰ ضیاء دین زاہد و پارسا ضیاء دین عاشق مصطفیٰ. جی عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین، کیا بات ہے. اللہ پاک کی ان پہ کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. شاید بھی آپ کی طرف آؤں گا، سیرت کے کچھ اور پہلوؤں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے. حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جو اہم ترین خصوصیت تھی کہ آپ بڑے منکسر المزاج تھے. جی. اور جب کوئی آپ کے آستانے پر تشریف لاتا تو آپ اسے مرحبا کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ گیا تو مجھے دیکھ کر کہا مرحبا الیاس بھائی، مرحبا الیاس بھائی. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ ایسے پیارے اور دل ربا ہوتے تھے کہ دل کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈک اور خوشی نصیب ہوتی تھی. یعنی یہ بزرگوں کی ادائیں ہوتی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ امیر اہل سنت کی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، کوئی یہی 28-30 سال کے لگ بھگ، اور اتنی شہرت بھی نہیں تھی. ہاں، اور جو ہے وہ لیکن جو ہے محبت دیکھیں اپنے مرید سے. اچھا، پھر آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی، جیسے جو ہے وہ بیان کیا مبلغین نے کہ آپ روزانہ محفل نعت آپ کے ہاں ہوا کرتے تھے. جی جی. تو جب جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد محفل کا سلسلہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ نعت پڑھنا کوئی جانتا ہے، اور جو ہے پھر ساتھ ہی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جو انداز ہوتا ہے تو وہ درود و سلام پڑھنا شروع فرما دیتے. اور آپ کی اس محفل نعت کے اندر نہ صرف اردو، پنجابی، ترکی، سوڈانی اور ان مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ جو ہے وہ نعت خواں جو ہے وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے. اور الحمدللہ جو ہے وہ حج کی سعادت نصیب ہوئی 2 سال پہلے، تو ہم آستانے پر بھی حاضر ہوئے. تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. زبردست محفل ہوتی ہے اور مختلف کلام عربی میں، اردو میں، پنجابی میں پڑھے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو خود ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں یہ بھی جو ہے وہ بڑی دعا سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو بس یہ جو بزرگوں کا فیضان ہے وہی آ رہا ہوتا ہے. اور آپ جو ہے اتنی دل لگا کر دعا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ جو ہے وہ مزے کو ہی مزہ آ جاتا ہے. بڑا منفرد ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ اس آستانے کو سلامت رکھے اور جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے منکسر المزاج بنا دے، لوگوں کو مرحبا کہنے والا بنا دے. اور واقعی کوئی ہمارے پاس آئے تو اسے رسپانس دینا چاہیے. یعنی کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اس کے دل میں بھی خوشی ہو، کسی سے ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں چھوٹا بڑے کو تو ویلکم کرتا ہی ہے، مرحبا عموماً کہتا ہی ہے، لیکن بڑے کا چھوٹے کو یوں کہنا اور جگہ دینا، تو اس چھوٹے کے دل میں اس بڑے کی کتنی جگہ پیدا ہوتی ہوگی. یہ جو آپ کا انداز دیکھیں نا، میرے لیے سنا آج بھی اس جملے کو یا اس کلام کو یاد کرتے ہیں اور اسے محظوظ ہوتے ہوں گے. تو واقعی یہ عاجزی تو بزرگوں کے مطلب کیا بات ہے. عاجزی ایسی تھی کہ حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ جب محفل کا اختتام ہوتا تھا نا تو اکثر دعا خود نہیں فرماتے تھے. اللہ. اور کوئی بزرگ موجود ہوتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ آپ دعا کریں. یہاں تک کہ امیر سنت دامت برکات علیہ خود فرماتے ہیں کہ بارہا مجھ سے فرمایا کہ آپ دعا کریں. سبحان اللہ. اور امیر سنت دامت برکات علیہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور قطب مدینہ علیہ رحمہ کی محفل میں کئی مرتبہ کلام اعلیٰ حضرت اور نعتیں پڑھی ہیں. اچھا. اور آپ فرمائش فرماتے تھے کہ یہ کلام پڑھیں اور یہ نعت شریف پڑھیں. کیا بات. اور نعت کا آپ کا ذوق ہی بے مثال تھا، لاجواب ذوق تھا آپ علیہ رحمہ کا. بالکل. جب نعت پڑھی جاتی تھی تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنکھ بھی جاری ہو جائے. یعنی یہ ایسے ادب، شوق، ذوق. اور اس میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب بھی کلام پڑھا جائے، نعت پڑھی جائے تو ادب کے ساتھ رہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ایسی حرکت نہ کریں، بے توجہی نہ کریں. اور کیونکہ نعت پڑھنے کے وقت اپنے آپ کو سرکار کے بارگاہ میں حاضر تصور کریں، تو یہ ساری چیز جو ہے نا کیفیات ہوتی ہیں. اور ان کے تو ماشاءاللہ معمول تھا اور کلام پڑھے جاتے تھے، اور وہاں پر یعنی کہ جنہوں نے وہ مناظر دیکھے حقیقی طور پر تو اس کا لطف وہی بتا سکتے ہیں، ہم تو سن کر اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں. رکن شورا سے عرض ہے کہ
آپ کا ایک بڑا جملہ مشہور ہے کہ منع نہیں، جمع نہیں، تما نہیں، کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے اور بڑا زرین قول ہے، بڑا خوبصورت قول ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ امیر علیہ سنت نے بھی جو ہے وہ اپنے رسالے کتب مدینہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے جی کہ جو ہے وہ تما نہیں، یعنی لالچ نہیں ہے کہ جو ہے وہ آدمی انتظار کرے کہ مجھے کچھ مل جائے، صحیح، اور جب کچھ مل جائے تو پھر قبول کر لینا چاہیے، منع نہیں۔ کیونکہ جو ہے وہ جب کوئی بغیر مانگے کوئی نعمت مل جائے تو اسے قبول کرنے کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی چیز آ جاتی ہے، تحفہ کوئی دیتا ہے اور کوئی معنی شرعی نہ ہو، ظاہر ہے یہ تو بنیادی چیز ہے، جی جی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کرنے کا جو ہے وہ فرمایا ہے کہ تحفہ قبول کرنے سے ویسے ہی محبت بڑھتی ہے، تحفہ دینے لینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو تما نہیں ہے، یعنی لوگوں سے جو ہے وہ ہمیں کوئی جو ہے وہ امید نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں ان سے کچھ ملے گا، لیکن اگر کوئی تحفہ دیتا ہے اور معنی شرعی نہ ہو تو پھر تحفہ قبول کر لینا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے وہ زبردست ہے، اس سے ہی بڑھ کر ہے کہ جب کوئی چیز آ گئی تو پھر اب جو ہے وہ جمع نہیں ہے، اب جو ہے وہ آگے دے دینا چاہیے۔ اور خود جو ہے وہ شیخ الفضیلت رحمۃ اللہ علیہ، کتب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی انداز ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ پھر جو ہے وہ زائرین کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ کے جو بیٹے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جو ہے وہ کتابوں والی دکان تھی اور دیگر بھی چیزیں ہوتی ہوں گی، تو یہ ان کا بھی یہی انداز ہوا کرتا تھا کہ کوئی سائل آتا تو آپ فوراً جو ہے وہ اسے دے دیا کرتے تھے، اور جو ہے رب تعالیٰ عز و جل نے آپ کے کاروبار میں برکت بھی فرمائی تھی۔ تو یوں جو ہے وہ آپ کے آستانے کے اندر جو لنگر ہوتا تھا اس کا ایک ذریعہ یہ بھی تھا، دیگر جو ہے وہ لوگ بھی نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو وہی ہے کہ جو ہے وہ تما نہیں اور جمع نہیں اور منع نہیں، منع نہیں اور تما نہیں اور جمع نہیں۔ یہ دیکھیں پہلی دو باتیں تو چلو آسان، چلو وہ بھی نہیں ہے، لیکن تیسری سب سے مشکل ہے، یعنی آنے کے بعد پھر اس کو بانٹ دینا جو ہے، یہ واقعی بڑے دل کی بات ہے۔ اور ہم نے بزرگوں کو یہی دیکھا ہے، الحمدللہ امیر علیہ سنت کا بھی یہ انداز دیکھا ہے، اور بھی جن حضرات کو بزرگوں سے شرف حاصل ہے ملاقات کا، تو آپ ان کی سیرت میں اچھا بعض چیزیں بڑی کامن ہیں، یعنی کہ وہ ہر بزرگ کے اندر آپ کو ویسا ہی وصف جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اور یہ جو وصف ہے نا کہ تحفہ قبول کرنا سنت ہے اور پھر اس کے ساتھ پھر بانٹ دینا، اچھا بعض اوقات انسان لالچ کرتا ہے، معمولی چیز بانٹتا ہے، قیمتی چیز نہیں دے پاتا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑی بڑی قیمتی چیزیں، میں کیا بیان کروں، امیر علیہ سنت کو ہم نے دیکھا اب بانٹ دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو اس کو مطلب آئے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں ہوا، ایک ہے نا کہ بندے نے کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا، ایک حسرت پوری کی، یا اس سے جو رغبت تھی اس میں تھوڑا کمی واقع ہوئی، پھر آپ نے کسی کو چیز آگے بڑھائی، نہیں، آیا اور بانٹ دیا۔ یہ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بھی یہ پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، بلکہ اہل بیت کا بھی یہ انداز ہے کہ ان کے پاس بعض اوقات ایک دن کے اندر امہات المومنین کے بعض سیرت کی اس طرح کے واقعات ہیں کہ ہزاروں درہم آئے، دنانیر آئے، یعنی کہ سونے کے سکے آئے، چاندی کی ڈالیاں آئیں، کیا کچھ آیا، اور بہت بڑا مال آیا، صبح میں آیا اور رات سونے سے پہلے پہلے سب تقسیم کر دیا۔ اور کئی بزرگوں کے بارے میں تو اس طرح کے واقعات ہیں کہ جب تک تقسیم نہیں ہو جاتا تھا تب تک ان کو چین نہیں آتا تھا، گھر میں جمع ہو گیا ہے تو اب یہ جمع کیوں ہے، میری ضرورت سے زیادہ ہے، میری ضرورت جو ہے وہ بہت کم میں پوری ہو رہی ہے، تو اب یہ رکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کو جلدی بانٹ دوں میں، کسی مسلمان تک پہنچ جائے، کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے۔ تو یہ جو وصف ہے دل، یہ بھی دل کی سخاوت سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا اس میں مال کی کثرت یا قلت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب جس کے پاس 10 ہے اور اس نے 9 بانٹ دیے تو اس نے 90% بانٹ دیا، اور کسی کے پاس 100 ہے اور اس نے 70 بانٹے، تو تعداد کے اعتبار سے تو یہ زیادہ ہے، لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے پہلے والا زیادہ ہے۔ تو سخاوت کا بہت تعلق دل کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ بھی ظاہر مال ہے تو بندہ کسی کو دے گا نا، بن کچھ ہوئے کسی کو دینا کیا مطلب، لیکن ہونے کے بعد دینا یہ کوئی معمولی وصف نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم بھی دعا کریں، ان بزرگوں کے صدقے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک پہلے تو ہمیں کسی کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، ہماری جو بھی ضروریات ہیں وہ بخوبی آسن انداز پر پوری ہو جائیں، اللہ پاک کسی کے در کا محتاج نہ بنائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اگر اللہ پاک ہمیں مال عطا فرمائے ضرورت سے زائد ہو تو اللہ پاک ہمیں وہ بانٹنے کی، تقسیم کرنے کی، مسلمانوں کی خیرخواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں ایک چیز آپ کو عرض کروں گا، سخاوت کی بات چلی ہے تو یہ بھی ایک یوں سمجھیے کہ اچھا وصف نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم میں سے اکثر کے گھروں میں، آپ ابھی غور کر لیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کئی ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو رکھی ہوتی ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہی، اب وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، کبھی کبھی تو استعمال ہوں گی۔ اور ہمارے سٹور میں اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یوں ہی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی چیز تھی جو تار تھی، کوئی مطلب کلاک تھا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز تھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکس وائی زیڈ، اب آپ خود غور کر لیجئے، وہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ یار یہ رکھا ہوا ہے، استعمال نہیں ہو رہا، یار کبھی تو کام آئے گا۔ تو بھائی اگر پورے 1-2 سال میں آپ کے کام نہیں آئے تو آئندہ وہ کب کام آئے گا؟ رکھا رکھا اس نے خراب ہونا ہے۔ لیکن ہمارا اس بہت زائدہ ضرورت شے کہ جس کا استعمال نہ ہم کر رہے ہیں نہ مستقبل قریب میں کہیں نظر آ رہا ہے، وہ دینے کا بھی دل نہیں ہوتا، اور رکھا ہوا ہوتا ہے اور رکھا رکھا خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو دے دیں، تقسیم کر دیں، پڑا پڑا خراب ہو جائے گا، مٹی گرد آلود ہو کر اس چیز کی ویلیو بھی کم ہوگی۔ اچھا بعض اوقات دیتے بھی ہیں لیکن اس وقت دیتے ہیں کہ جب اس کی ویلیو مثال ہے 10 روپے تھی تو اب 2 روپے رہ گئی، اب جا کر دے رہے ہیں، تو یہ بھی تو لاس ہے نا کہ اس کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ بھی ایک کاسٹ رکھتی ہے۔ تو گھروں کے اندر چلو ضرورت کی چیز دینا ایثار ہوتا ہے، وہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ وصف ہے، اللہ پاک سے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن کم از کم سخاوت تو ہم کریں کہ ہماری جو ضرورت سے زائد چیز ہے وہ تو ہم کسی کو دے دیں۔ تو آج کے اس قطب مدینہ علیہ رحمہ کی سیرت کے پہلو کے صدقے ہم سب یہ غور کریں کہ میں کیا چیز کس کو پیش کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، تو دیجئے، بانٹیے۔ اللہ پاک کی راہ میں آپ دیں گے، بانٹیں گے تو اللہ پاک آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ جو پہلے تھا وہ بھی اسی کا دیا تھا، اب جو آئے گا وہ بھی رب ہی کی عطا ہوگی۔ اللہ کے بندوں سے پیار اور محبت کیجئے اور بانٹیے، سخاوت کیجئے، انشاءاللہ اسے آپ کے مال میں، آپ کے گھر میں برکت کا یہ باعث ہوگا۔ انشاءاللہ ایک اور ٹاپک ہے، وہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ سیدی قطب مدینہ علیہ رحمہ پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص کرم بھی تھا۔ بہت سارے کرم تھے لیکن ان میں سے 1-2 جو خاص کرم تھے اس کا تذکرہ بھی سنیں گے، لیکن ایک اور پیکج کے شامل کرنے کا وقت ہو گیا، ہم اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں، ریکارڈڈ پیکج ہے، پھر انشاءاللہ اس وصف اور خوبی کے تعلق سے بھی مدنی پھول سنیں گے۔ جی دکھائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے قابل تشویش۔ اس کا نام ہے قابل تشویش کہ کیا ہے کہ جس سے ہمیں معاشرے میں بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو اعمال اور یہاں تک کہ ایمان کی بربادی کا بھی سبب بن سکتی ہے، اور بڑی قابل تشویش چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں حب مدح۔ ایک ہوتی ہے حب جاہ، حب مدح یہ ہے یعنی لو پریز۔ حب مدح کیا ہے؟ کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا، اور یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں، اسے حب مدح کہتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ آج کو بچ سکے گا اس حب مدح کے مرض سے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہ یہود کے حق میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے ہیں، اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ اس آیت میں وعید ہے خود پسندی کرنے والے کے لیے، اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہے، جو لوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یا اس طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لیے پسند کرتے ہیں، انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جھوٹی تعریف کی خواہش کرنا۔ ایک حدیث پاک میں حب مدح کو بربادی اعمال کا سبب بیان کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب مدح آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. یعنی یہ تعریف کی خواہش جو ہے نا یہ انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے. اپنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا یہ بڑی بڑی گمراہیوں اور گناہوں کا سرچشمہ ہے. قابل مذمت خوشی یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے نزدیک اپنے مقام و مرتبے پر خوش ہو اور یہ خواہش کرے کہ وہ اس کی تعظیم و تعریف کرے. یہ بہت جو ہے نا وہ کنسرنیبل تھنگ ہے، بہت قابل تشویش بات ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی جھوٹی تعریف کو پسند کرے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی تعریف کریں جو فضیلت و خوبی اس میں ہے ہی نہیں، جب تو صریح حرام قطعی ہے. ہاں اگر تعریف واقعی ہو تو اگرچہ تعویل معروف و مشروع کے ساتھ، جیسے شمس الائمہ، اماموں کے آفتاب، اہل علم کے لیے فخر وغیرہ القاب ہوتے ہیں، تو اس پر اس لیے خوش نہ ہو کہ میری تعریف ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ ان لوگوں کی تعریف ان کو نفع دینی پہنچائے گی. تو جو جھوٹی تعریف پسند کرتا ہے نا یہ تو سخت حرام قطعی میں جا پڑتا ہے. تو حب مدح سے بچنا یہ ضروری ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں اور علاج کیا ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس جو ہے وہ لو پریز جو ہے اس سے نکلیں، اپنی حب مدح کے مرض سے بچیں. اس کا پہلا سبب ہے دوسروں کے تعریفی کلمات کی وجہ سے خود کو با کمال سمجھنا. اس کا علاج ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ تعریفی کلمات کسی دنیاوی عہدے، مال و دولت یا ذہانت کے سبب ہیں یا کسی دینی خوبی یعنی تقوی وغیرہ کی وجہ سے ہیں. اگر دنیاوی خوبیوں کی وجہ سے تو وہ فانی ہیں، اور فانی خوبیوں پر اترانا کیسا، خوش ہونا کیسا. اور اگر دینی خوبیوں کی وجہ سے تو اپنے آپ کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرائے اور اپنے برے خاتمے کے خوف کو ہمیشہ اپنے اوپر طاری رکھے اور رب سے ایمان پر خاتمے کی دعا مانگے. اچھا، حب مدح کا دوسرا سبب تعریف کے ذریعے دوسروں کو اپنا عقیدت مند بنانا ہے. یعنی اس کا علاج ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے مقام بنانے کی خواہش کہیں اللہ کی بارگاہ میں مقام گھٹانے کا سبب نہ بن جائے، جو بذات خود یقیناً دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب ہے. حب مدح کا ایک بڑا سبب تعریف کے ذریعے لوگوں پر اپنی برتری اور رعب و دبدبہ قائم کرنا ہے. یہ حب مدح کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یعنی تعریف کے ذریعے لوگوں پر اپنی برتری، رعب اور دبدبہ قائم کرنا. تو اس کا علاج یوں کیا جا سکتا ہے کہ بندہ بار بار اس بات پر غور کرے کہ ایسی عارضی برتری اور رعب و دبدبہ جس میں ذرہ برابر پائیداری نہیں کس طرح میری تعریف کا سبب بن سکتی ہے. تو حب مدح کے اسباب کو ختم کرے اور اس کا علاج کرے، تعریف کی خواہش نہ رکھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے، اخلاص مانگے، اور لوگوں کے سامنے ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جو میری تعریف کی جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پھر لوگوں کے سامنے کرنے سے بچنا ہوگا، جس میں ریاکاری کا، دکھلاوے کا عنصر شامل ہوتا ہے. بعض لوگوں کو پیسے دینا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنے والی نہیں ہوتی، ہر چیز لوگوں میں تصویریں بھیجنی، اسٹیٹس لگانے والی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ انسان چپ کر کے کر بھی دے اور تعریف کی خواہش دل میں پیدا نہ ہو. اللہ پاک اس قابل تشویش مرض سے ہمیں بچائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی الحمدللہ، آپ نے سنا کہ خود پسندی کتنی بری عادت ہے اور یہ کتنی تباہ کن ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس برے وصف سے محفوظ فرمائے. کوئی بڑا اگر چھوٹے کی تعریف کرے تو یہ بہت محمود اور بہت یعنی کہ اچھا بھی ہے نا. لوگ اپنی تعریف اپنے منہ سے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور سے سننے کی خواہش، یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیں عاجزی کا خوگر بنائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. کوئی اچھا کام کریں تو فقط رب کی رضا کے لیے کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. جی ابراہیم بھائی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خصوصی کرم کا تذکرہ آپ فرما رہے تھے. حضور شیخ العرب والعجم حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، ابتدا کے طور پر پہلے ایک واقعہ بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ پر جو کرم ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے ہم. وہ یوں ہے کہ بزرگان دین پر جو ہے وہ آزمائشیں بھی رہتی ہیں، صاحب ظاہر ہے. اب حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ جب بغداد شریف سے حج کے لیے گئے، پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائی 7 دن میں نے فاقے میں گزارے. اللہ اکبر، تو بڑی آزمائش. اور اس کے بعد میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، تو ایک نورانی شخصیت میرے پاس تشریف لائی اور انہوں نے سامان دیا اور فرمایا ٹھہرو ابھی کچھ اور بھی لے کر آ رہا ہوں.
اور بھی سامان لے کر آئے، سامان خرد و نوش، اور پھر لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے دوڑا کہ میں تعارف لوں، لیکن حضرت چلے گئے، وہ شخصیت چلی گئی۔ تو آپ سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے؟ تو حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، کیونکہ مدینہ طیبہ کی ولایت جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ بے شک گویا کہ سامان خرد و نوش کے ساتھ جو مدینہ طیبہ کی قطبیت بھی تھی، گویا وہ آپ کو دے کر گئے، اور عشق رسول کا ایک وافر حصہ، ایسا کمال کا حصہ عطا ہوا تھا کہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی سید زادہ، کوئی آل رسول جب آتا تھا نا، تو وہ بتانے سے پہلے حضرت قطب مدینہ پہچان لیا کرتے تھے اور اس کی دستبوسی کرتے تھے۔ اللہ، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا، اور یہ جس طرح سید اعلی حضرت امام علیہ سنت پر کرم تھا کہ سید زادہ جو ہے وہ پالکی لے کر جا رہا تھا، تو اس کی خوشبو سے سید اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ مجھے سید زادے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو مرید اعلی حضرت، خلیفہ اعلی حضرت پر بھی یہ کرم تھا کہ سید زادہ آیا تو اسے بتانا، اس کو تعارف پیش کرتا کہ میں سید زادہ ہوں یا میں یہ ہوں، اس سے پہلے ہی حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو جو ہے وہ اس کی دستبوسی کیا کرتے اور اسے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ آل رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عشق رسول مثالی تھا، نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا اکرام فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ہم نے رکن شورا سے بھی سنا کہ محفل نعت کے دوران آپ پر گریہ طاری ہوتا تھا اکثر و بیشتر، پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مدح سرائی مختلف زبانوں میں، کیونکہ عرب و عجم سے اور دیگر ممالک سے بھی لوگ آئے ہوتے تھے۔ آپ کے خادم تھے جن کا نام تھا مصطفیٰ، مصطفیٰ، لیکن آپ مجرد مصطفیٰ نہیں کہتے تھے، آپ جب بھی اپنے خادم کو بلاتے تھے تو کہتے تھے سیدی مصطفیٰ، سیدی مصطفیٰ، سیدی مصطفیٰ، یعنی میرے آقا مصطفیٰ، حالانکہ وہ خادم ہے، خادم تھا، اس کو آقا کہہ کے بلا رہے ہیں نسبت کی وجہ سے۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بھی عنایات تھیں کہ 75 سال آپ شہر محبوب میں جو ہے وہ حاضر رہے، اور بالآخر جو ہے وہ مزار بھی وہیں بقیع پاک میں نصیب ہوا، اور عشق رسول بھی آپ کا مثالی تھا۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول۔ آمین آمین۔ طارق بھائی، وصال کیسے ہوا، کب ہوا، اس کے بارے میں جو کچھ تذکرہ ملتا ہے تو؟ شیخ العرب والعجم قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس ہم نے سنا کہ 75 سال مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ جب حاضر ہوئے اس کے بعد 75 سال عمر کا آخری حصہ آپ کا مدینہ منورہ میں گزرا۔ اسی 75 سال کے دوران 60 مرتبہ آپ نے سفر حج کی بھی سعادت، 60 مرتبہ سفر حج کی سعادت پائی، اور پھر 4 ذوالحجہ 1401 سنہ ہجری، آلموسٹ آپ کہنے کہ آج سے مور دین 40 سال سے زیادہ کا عرصہ کم بیشی یہ ہو چکا تقریباً۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1401 ہجری اور سنہ عیسوی کے اعتبار سے 2 اکتوبر 1981 بروز جمعہ جب مسجد نبوی شریف کے مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ شریف پڑھا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئے۔ پھر بعد نماز عصر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود و سلام اور قصیدہ شریف کی گونج میں آپ کا جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا، اور سید قطب مدینہ کو جو پھر مدفن نصیب ہوا، جنت البقیع شریف نصیب ہوئی، اور جنت البقیع میں بھی سیدۃ الزہرا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے قرب میں آپ کے مزار سے کم و بیش 2 گز کے فاصلے پر آپ کو مدفن نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ جنت البقیع بھی ملی اور سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قرب کی برکتیں بھی نصیب ہوئیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہ صدیقی تھے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے تھے، ان کا نسب جو ہے اوپر جا کر وہاں ملتا ہے، تو کیوں نہ پھر اتنی برکتیں ہوں، عظمتیں ہوں۔ وقت ہمارا سلسلے کا اختتام کو ہے، بس آخر میں 1-2 ریکویسٹ عرض کروں گا کہ ہم نے جو تذکرہ سنا اس کو یاد رکھیے، کوشش کریں کہ بار بار اس کو ریمائنڈ کرتے رہیں، اور اس مناسبت سے امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے المدینۃ العلمیہ نے اسے شائع کیا ہے، قطب مدینہ اس کا نام ہے، اس کو آپ حاصل بھی کیجئے، پڑھیے بھی، عام بھی کیجئے، اور چاہیں تو dawat-islami.net جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، PDF میں بھی موجود ہوگی اور بھی۔ اور اگر آپ گھر بیٹھے منگوانا چاہتے ہیں تو ہماری کچھ سٹیز کے اندر آن لائن سروسز بھی ہیں، ہوم ڈیلیوری کی سروس بھی ہے، وہاں سے اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ مختصر رسالہ ہے، کوئی اس کا زیادہ ہدیہ بھی نہیں ہوگا،
تو 2 4 5 7 10 جو بھی آپ اس کو حاصل کر سکیں لے کر اس کو تقسیم بھی کریں. اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو. مدینے کی ظاہر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلاموں سے کہنا مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلاموں سے کہنا ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے نگاہ عقیدت سے دامن پسارے ہے غازی تمہارا غلام سے کہنا مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلاموں سے کہنا دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلاموں سے کہنا مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلاموں سے کہنا. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے